وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ کیا۔ شہباز شریف اور عالمی رہنماؤں نے یادگار پر پھول رکھے۔ روسی، ایرانی اور ترک صدور بھی موجود تھے۔ یادگار غیر جانبداری ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی پالیسی کی علامت ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم ترکمانستان کے صدر سے ملاقات کی تھی۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف کو تجارت کے لیے کراچی اور گوادر کی بندرگاہیں استعمال کرنے کی پیشکش کی۔ شہباز شریف نے ترکمانستان کے ساتھ زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے روابط بڑھانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، ترکمانستان کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو جنوبی ایشیا اور اس سے باہر اپنی رسائی بڑھانے کے لیے بروئے کار لا سکتا ہے۔ صدر بردی محمدوف نے کہا، متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم آج روسی صدر سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان میں منی بجٹ کے خدشات بڑھنے لگے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو اضافی ٹیکس اقدامات کے لیے لینے کا پلان پیش کر دیا۔ ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے حکومت اضافی ٹیکس لگانے اور اخراجات کم کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5% کرنے اور ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرنے کا اقدامات شامل کر لیے گئے ہیں۔ کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کے اضافی اقدامات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ منی بجٹ کے خدشات، ٹیکس وصولی میں کمی کے باعث اضافی ٹیکس کا امکان، کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5% کرنے اور ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرانے اور کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کے اضافی اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت کو $4 ارب کے فائنینسنگ گیپ کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ رواں مالی سال پاکستان کو آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام سے $2 ارب کی قسطیں مل سکتی ہیں۔ سعودی عرب سے بھی $1 ارب کا ادھار تیل ملنے کا امکان ہے۔ کنٹری رپورٹ کے مطابق گردشی قرضے میں کمی کے لیے 128 ارب روپے کی آئی پی پی سے سود کی رقم کو ختم کرایا جائے گا۔ مالی سال 2031 تک بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ زیرو انفلو رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے $50 کروڑ 40 لاکھ جبکہ عالمی بینک گروپ سے $50 کروڑ کی بجٹ سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے۔ عالمی بینک نے پنجاب انکلوسیو سٹیز پروگرام کے لیے $40 کروڑ کی فنڈنگ کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک اعلامیہ کے مطابق رقم سے پنجاب کے 16 شہروں میں 45 لاکھ افراد کو صاف پانی، نکاسی آب اور ویسٹ مینجمنٹ کی سہولیات ملیں گی۔ 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو صفائی کا نظام میسر ہوگا۔ بچوں میں سٹنٹنگ اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں میں واضح کمی کی کوشش کی جائے گی۔ پروگرام شہری بلدیاتوں کی آمدنی بڑھانے میں معاونت فراہم کرے گا۔ پروگرام بلدیاتی اداروں کو خود مختار بنانے پر بھی توجہ دے گا۔ پنجاب کے شہر سیلاب اور خشک سالی سے بہتر نمٹ سکیں گے۔ برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری کے درمیان ملاقات۔ عراقی وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے گروپس کو باقاعدہ منظم اور ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے دونوں ممالک کے متعلقہ ادارے قریبی رابطے میں رہیں گے۔ پاکستانی زائرین کی سلامتی، عزت اور سہولت حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ عراقی حکومت اور عوام کا زائرین کے لیے بھرپور تعاون اور روایتی میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کی ہماری کوششوں کو برسلز اور لندن میں سراہا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک سپر پوسٹ میں لکھا، برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور یورپی یونین کے کمشنر برائے داخلی امور کے درمیان پیش رفت قابل غور ہے۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تعمیری ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں۔ ملکی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے۔ پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں، پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گورنر ہاؤس پنجاب میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتیں کیں۔ اس دوران مختلف رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے پارٹی جیالے تازہ دم ہو گئے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 4 الزام ثابت ہو گئے۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ISPR نے بتایا ملی بھگت سے سیاسی انتشار کا معاملہ الگ دیکھا جائے گا۔ پاک فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا فیض حمید کے خلاف 4 الزامات پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان پر سیاسی سرگرمیاں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جس سے ریاست کی سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور مختلف افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کے الزام ثابت ہوئے۔ پریس ریلیز میں اطلاع دی گئی کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے سمیت کچھ دوسرے معاملوں میں مبینہ شمولیت کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف 12 اگست 2024 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا جو 15 ماہ تک جاری رہا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ ملزم کو دفاع کے تمام حقوق دیے گئے جن میں اپنی پسند کی دفاعی ٹیم رکھنے کا حق بھی شامل تھا۔ طویل اور سخت کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار پایا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید جنرل باجوہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران جنرل باجوہ نے 8-9 دن مزاحمت کی، دھمکیاں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، مجھے ایکسٹینشن دے دیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ اور کبھی دھمکی دیتے رہے۔ کسی سٹیج کے اوپر جو سویلین گورنمنٹ کی اس اتھارٹی کو فوج نے چیلنج نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی کیانی صاحب کی یا مشرف صاحب سی یا اس سے پہلے اس کے بعد عیل صاحب کی ساری پیورلی سویلین اتھارٹی ایکسرسائز ہوئی۔ لیکن اس میں جو ہے جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ 8-9 دن جو ہے میں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو موجود ہیں ہم ان کے پاس جاتے رہے۔ جس قسم کی ریزسٹنس اور جس قسم کی انہوں نے دھمکیاں ہمیں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، یہ بھی کہا کہ مجھے پارشلی جو ہے وہ رکھ لیں اور ایکسٹینشن دے دیں، میں آپ کو سیٹ اپ کر کے دوں گا۔ کبھی لالچ کبھی دھمکی، اسٹیک اینڈ کیرٹ پالیسی جو ہے انہوں نے اپنائی رکھی۔ معاملہ جو ہے کسی بھی ایکسٹینڈ جا سکتا ہے۔ اس قسم کی روایت جنرل باجوہ نے ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ فیض ہی جو ہے آرمی چیف بن جائے، پھر اور ناموں کے اوپر پھر ایک ہمارے ساتھی کو انہوں نے ریکروٹ کیا جو میاں نواز بھیجتے رہے۔ ادارے نے فیض حمید کا احتساب کر دیا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ یقین ہے ادارہ قمر جاوید باجوہ کا بھی احتساب کرے گا۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر ناصر بٹ کا ARY نیوز کو انٹرویو، کہا ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور اعجاز الحسن نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے متعلق اس وقت کیا فیصلہ ہوا نواز شریف بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اس ادارے نے ایک تو کر لیا نا احتساب، فیض حمید کا یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، تاریخ ہے، لیکن وہ ادارے نے دیکھا کہ ہر چیز حد سے زیادہ نکل گئی۔ اگر کچھ چیزیں ان کو اور ملیں گی تو اگر اور کوئی شخص بھی بیچ میں آتا ہے تو آنا چاہیے، ریئلٹی قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ باجوہ کا احتساب ہونا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جس ادارے نے فیض حمید کا احتساب کیا ہے اس کا بھی احتساب کرے گا۔ ثاقب نثار کے پیچھے کون تھا؟ فیض حمید تھا۔ آرمی چیف کون تھے؟ باجوہ صاحب تھے۔ وہی رجیم تھی نا جنہوں نے سارا کچھ کیا۔ وہ ثاقب نثار نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اس نے آصف سعید کھوسہ نے کیا کیا میاں صاحب کے ساتھ؟ وہ اعجاز الحسن ایک جج تھا۔ ان کا احتساب تو سپریم کورٹ کے ججز کو یا حکومت کو چاہیے کہ سوچیں۔ وہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی میاں صاحب کے کہنے پہ، مسلم لیگ نون نے ووٹ دے دیا، تو وہ کیا غلطی تھی؟ میں تو لندن میں تھا، میاں صاحب بھی لندن میں تھے جی، تو یہاں سے لوگ میاں صاحب سے ملنے گئے، اس وقت کیا فیصلہ ہوا میاں صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ کیا سیاسی جماعت پہ چاہے وہ PTI ہو کوئی پابندی لگنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا، نہیں لگنی چاہیے۔
फैज़ हमीद जो करना चाहते थे उन्होंने किया, उनकी सज़ा मकफ़ात अमल है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा, फैज़ हमीद ने मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, ये सब जिसके साथ मिलकर किया वो भी जिम्मेदार होगा। मुकाफात अमल है। फैज हमीद साहब एक जमाना था कि शहो सफेद के मालिक से जो कुछ ये करना चाहते थे इन्होंने किया। उन्होंने मुल्क में हंगामा राई करने और मुल्क को डिस्टेबल करने की कोशिश की, तो किसी से मिलके की होगी ना, भी जिम्मेदार होंगे। सियासी जमातें अगर कौमी धारे में काम करें वो मुल्क के लिए बहुत ही फाल है। पार्टियों को रीजनलाइज या प्रोविंशलाइज नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब का दौरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से PMLN की लीडरशिप को सिंध जाना चाहिए, KPK जाना चाहिए, बिलावल साहब को भी बलूचिस्तान जाना चाहिए, KPK भी जाना चाहिए। उनको तनकीद करते हैं तो वो करें, पंजाब गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। अगर किसी जगह पे वो निशानदेही कर रहे हैं तो उससे रहनुमाई लेगी। कोई डेडलॉक नहीं है, अभी बाकी हुकूमतें ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। फैसला करेंगे तो तमाम अलाइज को एतमाद में रहेगी। MKM के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली फारूक सत्तार कहते हैं, फैज़ हमीद को सज़ा एक मुनफरिद और बड़ा फैसला है। इस फैसले से लोगों का अदल और इंसाफ के अमल पर एतबार बढ़ेगा। पहली मरतबा किसी कलीदी ओहदे पर फाइज सरकारी एहलकार के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में इंसाफ का अमल पूरा हुआ है। फैज़ हमीद के खिलाफ सज़ा मुल्क में कड़े और सख्त एहतसाब की बुनियाद भी रखेगी। फारूक सत्तार ने कहा, CDF से उम्मीद है वो कौमी शोबों में भी सियासी, मुआशी और मुआशरती इंसाफ के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था, पाक फौज बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। फैज़ हमीद केस इसका मुंह बोलता सबूत है। ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लिया जाता है। इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को तरगीब देती है। अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब का इस्तेमाल करता है तो उसे भी जवाबदेह करेंगे। हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। सेनेटर फैसल बावड़ा ने 3 दिन पहले बता दिया, फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा होगी। AIY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा था, ख्वाहिश है उन्हें सज़ाए मौत ना हो लेकिन 14 साल की कैद तो हो। उन पर बगावत, करप्शन और मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात हैं। फैज़ साहब के केस के अंदर आपको 45 साल भुट्टो साहब की तरह इंतजार नहीं करना होगा। वहाँ बहुत शफाफ तरीक़ेकार है। मेरी ख्वाहिश है कि उनको सज़ाए मौत ना हो लेकिन 14 साल की कैद तो हो, क्योंकि बगावत है, करप्शन है, मुल्क का गद्दारी है। कराची के इलाके कोरंगी सुकॉटर्स बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। तफसीलात जानते हैं नज़ीर शाह से, जो इस वक्त बच्चे के भाई के साथ मौजूद है। जी नज़ीर। बिल्कुल देखिए, कराची में बेरहम वाटर टैंकर ने एक और बच्चे की जान ले ली है। कोरंगी जमान टाउन थाने में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 100 क्वार्टर्स के करीब एक इस वाटर टैंकर के नीचे कुचलकर 12 साल बच्चा जाबाग हुआ, जिसका भाई हमारे साथ मौजूद है। मेरा भाई को सुबह फजर के वक्त बच्चों ने बुला के ले गया नमाज पढ़ने के लिए। हर जुम्मा को जाता है, वो रोज़ तो जाता है लेकिन जुम्मा के दिन कब्रिस्तान जाता है। रिश्तेदारों ने बुला के ले गया भाई को। बाहर जैसे गया फिर वो आया नहीं, पता नहीं। तो फ़ोन किया, मतलब इसने ऐसे ये चीज़ पहना, बोला हाँ। फिर जैसे फ़ोन के घर वालों ने बोला हाँ, मेरे को पहचान पे नहीं आ रहा था मेरा भाई। स्कूल वगैरह नहीं जाता था? मदरसे में जाता हो। आज जुम्मे वाले दिन छुट्टी है। पहले तो फायरिंग से बंदा मरता था ना, अब टैंकर की वजह से बच्चे मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखें ये सही कह रहे हैं कि पहले फायरिंग से बच्चे मर रहे थे, शहरी मर रहे थे, अब वाटर टैंकर के नीचे अगर मर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं है। खस्ता हाल ये वाटर टैंकर है, बिल्कुल ख़राब इसकी कंडीशन है। अंदर कोई डैश कैम नहीं, कोई ट्रैकर नहीं। आगे का अगर आप इसका नंबर देखें तो बिल्कुल ये मिटा हुआ है, यानी कि आप इसको ना ई चालान से ना मैनुअल तरीके से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी सूरत हाल देखें तो इसकी जो टैंक है ये भी इसका लीक हो रहा है, जगह जगह इसके टाँके और वेल्डिंग हुई हुई है।
تو ایسی صورتحال میں جب واٹر ٹینکر سڑک پر چلیں گے تو یقینی طور پر حادثات پیش آئیں گے. پولیس کی جانب سے جو ملزم ہے جو اس کو حراست میں لے کر اندر تھانے منتقل کیا گیا اور اب مزید قانونی کارروائی کی جائے گی. جی سندھ ہائی کورٹ میں ایم ڈی کیٹ کے خلاف طلباء کی درخواستیں عدالت نے پی ڈی ایم سی اور دیگر سے 22 دسمبر کو جواب طلب کر لیا. بسما سمیت ایم ڈی کیٹ کے 25 طلباء نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. درخواست کے مطابق 2024 کے طلباء کو بغیر کسی فارمولے کے میرٹ پر پہلا نمبر دے دیا گیا ہے. ان طلباء کو 2025 کے طلباء کے ساتھ سیٹ الاٹ کی گئی ہے. نواز ڈاہری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ 400 سے زائد طالب علموں کو میرٹ سے ہٹ کر سیٹ الاٹ کی گئی ہیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرٹ کی خلاف ورزی سے درخواست گزار طلباء کا حق مارا جا رہا ہے. پی ایم ڈی سی کیا اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا جائے. درخواستوں میں پی ایم ڈی سی، وفاقی وزارت قومی صحت، یونیورسٹیز اینڈ بورڈز اور دیگر کو فریق بنایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق آڈیٹر جنرل اختر بلند رانا کو پینشن کی عدم ادائیگی پر توہین عدالت کا کیس. انٹرا کورٹ اپیل زیر سماعت ہونے کے باعث وقت مانگنے پر عدالت برہم. نمائندہ اے جی پی آر نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے، عدالت وقت دے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ انٹرا کورٹ اپیل زیر سماعت ہے تو ہمارا حکم معطل کروا لیں ورنہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کریں. اس ماہ کے آخر میں درخواست گزار کو ماہانہ پینشن کی ادائیگی یقینی بنائیں ورنہ توہین عدالت ہوگی. عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو، آڈیٹر جنرل کے اکاؤنٹ منجمد ہوں گے. دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری تشدد کیس کا حوالہ دیا. ریمارکس دیے کہ سابق چیف جسٹس پر پولیس افسران نے تشدد کیا. اس وقت کے آئی جی، ایس پی اور انسپیکٹر کو سزا ہوئی. وہ سب سزا یافتہ تھے، وہ جیل بھی نہیں گئے. وہ سب افسران ریٹائرڈ ہو گئے اور اب بھی پینشن لے رہے ہیں. ساری بیوروکریسی اور ایگزیکٹو مل کر جوڈیشری سے مذاق کر رہے ہیں. جب دل کرتا ہے عدالتی آرڈر مان لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے آرڈر نہیں مانتے. ہم کوئی سخت آرڈر نہیں کرنا چاہتے ورنہ پھر آپ کو اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جنوری تک کا وقت دیتے ہیں، ماہانہ پینشن ادا کر کے باقی رقم کی رپورٹ دیں. عدالت نے ہدایت کے ساتھ سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی. افغانستان میں عبوری طالبان رجیم کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی کا کہنا ہے افغانستان سے باہر عسکری سرگرمیاں کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. کابل میں تقریب سے خطاب میں امیر متقی نے علماء کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کی گئی 5 نکاتی قرارداد کی توثیق کی. امیر متقی نے کہا فتوے کی بنیاد پر افغان قیادت اپنی سرزمین سے کسی کو دوسرے ممالک میں عسکری سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت نہیں دیتی. لہٰذا جو بھی افغان اس ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف اسلامی امارات کی کارروائی کر سکتی ہے. لیاری پر بھارتی فلم جھوٹ اور ہرزہ سرائے کے سوا کچھ بھی نہیں. شہید چودھری اسلم کی بیوہ نورین اسلم کہتی ہیں مودی سرکار کی ایما پر فلموں کے ذریعے نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے. بھارتی فلم کے خلاف بیرون ملک مقدمے کے لیے وکلا سے مشاورت کر رہے ہیں. چودھری اسلم نے امن کے لیے جان قربان کی. وہ شہید کی زندگی پر فلم یا ٹی وی سیریل بنا کر حقائق بتائیں گی. کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاک فوج کے خلاف بنائی گئی ہے. ہمیشہ یہ ان کے دل کیا ہے اندر سے کبھی بھی پاکستان کے لیے کلیئر نہیں ہے. ہم چودھری اسلم کے ریل کریکٹر کے اوپر جو کہ انہوں نے بڑے کردار ادا کیے ہم یا فلم بنائیں گے یا ڈرامے کی صورت میں لائیں گے کیونکہ کردار بہت بڑا ہے چودھری کا کردار ایک لیاری تک محدود نہیں ہے. بھارت میں فلم دھرندھر پر ایسا واویلا مچا ہے کہ خود انڈین ایجنٹس کے اہل خانہ عدالت پہنچ گئے. میڈیا پر شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا. فلم میں انڈین ایجنٹ میجر موہت شرما کے اہل خانہ نے دلی ہائی کورٹ میں فلم کی نمائش روکنے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے. موہت شرما کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ فلم میں موہت شرما کے بارے میں حقائق کو مسخ کیا گیا ہے. جہاں ایک جانب صارفین اس فلم پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہیں بھارتی اداکار بھی فلم کی کہانی اور کرداروں کے حوالے سے رائے دے رہے ہیں. اداکار رتک روشن نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں اس فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے فلم کو بی جے پی کا پروپیگنڈا قرار دیا. اداکار کمال آر خان نے سابقہ خاتون فوجی کی ویڈیو پوسٹ کی جس میں خاتون بتا رہی ہیں کہ فلم بنانے والوں نے خود کہہ دیا کہ فلم میں حقیقت نہیں، یہ ایک ڈرامہ سٹوری ہے.
امریکہ کے بعد میکسیکو نے بھی چین، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک سے آنے والی متعدد مصنوعات پر 50% تک ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میکسیکو کے اس اقدام سے بھارت کی $1 ارب کی برآمدات متاثر ہوں گی۔ میکسیکن صدر کلاؤڈیا شائن باؤم نے مقامی صنعت کے تحفظ کے لیے ٹیرف کو ضروری قرار دیا۔ بھاری ٹیرف ان ممالک پر لگایا گیا ہے جن کے ساتھ میکسیکو کا کوئی تجارتی معاہدہ نہیں۔ ان ممالک میں بھارت، چین، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ ٹیرف کا اطلاق 1 جنوری 2026 سے ہوگا۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور خبر دیں گے آپ کو کراچی سے کورنگی 100 کوارٹرز میں ہونے والے ٹریفک حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے، نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر بتائے گا۔ بالکل دیکھیے CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے جو کورنگی 100 کوارٹر میں صبح 9:30 بجے حادثہ پیش آیا تھا، جس میں 10 سالہ بچہ فرحان اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حادثہ شدید ترین انتظامی غفلت، لاپرواہی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے پیش آیا۔ بچہ سائیکل چلاتا ہوا آیا تو ایک جانب ٹھیلے پتھارے اور دوسری جانب پہ ٹھیلے پتھارے تھے، بیچ میں سڑک پہلے ہی تنگ تھی، اوپر سے ایک واٹر ٹینکر سڑک پر پارک بھی ہوا تھا اور بچہ جیسے ہی اس جانب جانے لگا تو کسی چیز سے ٹکرا کر وہ اچانک سے سامنے سے آنے والے واٹر ٹینکر کے ٹائر کے نیچے چلا گیا اور حادثہ ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر جو بچہ تھا وہ جاں بحق ہو گیا۔ ٹائر تلے کچل کر وہ اس قدر ناقابل شناخت ہو گیا تھا کہ جب فیملی بھی پہنچی تو ان کا کہنا ہے کہ وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ اور رواں سال اب تک جو ہے تقریباً 250 افراد صرف ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں اسپیسیفک اگر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے دیکھا جائے تو 58 شہری جن میں متعدد بچے شامل ہیں وہ اس میں اپنی جان سے گئے۔ اور بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس کا انعقاد۔ مختلف مکتبہ فکر کے علماء اپنے خیالات کا اظہار۔ مفتی عبدالرحیم کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی اور عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین۔ جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو۔ جس طریقے سے اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، فتنہ خوارج، اس کے بارے میں 42 احادیث ہیں۔ اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہماری افواج کو منتخب فرمایا۔ اس لیے میں پاکستان کے علماء مشائخ سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں اور افغانستان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ کس طریقے سے آپ اسلام کے نام پہ ہمارا خون بہا رہے ہیں۔ اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ جان مرسوس ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے گا، جنہوں نے ہماری نیند کی خاطر، ہمارے آرام کی خاطر، ہمارے ملک کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں۔ کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں عدالتی احکامات کی عدم تعمیل پر IG خیبر پختونخوا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کا احوال بتا رہے ہیں عثمان علی۔ جی بالکل، یہ ثوابی سٹی سرکل تانا ہے جس سے کیس تھی، توہین عدالت کیس تھی اور اس میں اب عدالت نے IG خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے 14 دن میں جواب طلب کر دیا ہے۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق تانا سٹی جو ثوابی ہے تو دہشت گردوں کے حملے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی اور عدالت نے بین الاقوامی تعمیر سے متعلق معیار کے مطابق اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا اور تانا جو ہے وہ بین الاقوامی جو معیار ہے اس کے مطابق تعمیر نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے IG خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے 14 دن میں اس حوالے سے جواب طلب کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹائم میگزین نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے معاشرتی شعبوں پر نمایاں اثرات مرتب کرنے والوں کو 2025 کی شخصیت قرار دے دیا۔ میگزین نے 2025 کی پرسن آف دا ایئر کی 2
سروقت تصاویر بھی جاری کی. ایک میں اے آئی کے اثرات کو اجاگر کیا گیا. دوسری تصویر میں ٹیکنالوجی کے رہنما مارک زکربرگ, لیزا سو, ایلون مسک, جینسن ہوانگ, سیم آلٹمین, ڈیمس ہیسابیس اور ڈارو موڈی اور فیفی لی کو دکھایا گیا ہے. ٹائم کے ایڈیٹر ان چیف سیم جیکبز نے قارئین کے نام سے خط میں لکھا, پرسن آف دی ایئر دنیا کی توجہ ان لوگوں کی جانب مرکوز کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے جو ہماری زندگیوں کو تشکیل دیتے ہیں. اور آسٹریلیا میں اسکائی ڈائیور مشکل میں پھنس گیا. اسکائی ڈائیور نے چھلانگ لگائی تو اس کا پیراشوٹ طیارے کی دم میں پھنس گیا اور وہ ہزاروں میٹر بلندی پر لٹکنے لگا. کچھ لمحات تک وہ ڈائیور شاک میں وہاں لٹکا رہا. پھر اس نے چاقو سے ریزرو پیراشوٹ کی ڈور کو کاٹ کر خود کو آزاد کرایا. اس کے بعد مرکزی پیراشوٹ کو کھول کر بحفاظت زمین پر اتر گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.